الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم
محترم حضرات، انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ جتنے بھی احتیاط کرے چھوٹے موٹے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ انسان جب توبہ کرتا ہے، اپنے جرموں کا اقرار کرتا ہے، غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کی طرف جو غلطی کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے اس کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو، غلطیاں نہ کرو، اور پھر معافیاں نہ مانگو، تو میں تجھے لے جاؤں گا اس دنیا سے اور کوئی اور لوگوں کو اس دنیا میں بھیج دوں گا۔ اس سے اندازہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت کو کس قدر یہ توبہ اور یہ جو معافی ہے یہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ یہ جو انسان سے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، میرے اور آپ کے رب نے یہ قانون بنایا ہے اور 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ جب ایک آدمی اللہ اکبر کی آواز سنتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، مسجد کی طرف رجوع کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہیں سے اس کے گناہ مٹنے شروع ہو جاتے ہیں، ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی مسجد نہیں پہنچا، اپنی دکان سے نکلا ہے، کارخانے سے نکلا ہے، اپنے دفتر سے نکلا ہے، مزدوری کر رہا ہے، وہاں سے وہ اللہ اکبر کی آواز سن کے مسجد کی طرف نکلا ہے۔ اس طرح سمجھو جس طرح آٹومیٹک مشین چلتی ہے نا، اس طرح وہ مشین چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور یارو موت تو آنی ہے۔ کیسا وہ خوش نصیب بندہ ہے کہ جو مسجد کی طرف جا رہا ہے نماز کی نیت سے، عبادات کی نیت سے، اور اس کو راستے میں موت آ جاتی ہے یا اللہ کے گھر میں موت آ جاتی ہے۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ۔ اور ایسے بھی بد نصیب ہوں گے، آپ نے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ کئی حضرات سینما دیکھتے دیکھتے، فلمیں دیکھتے دیکھتے وہاں پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، فوت ہو گیا۔ تو موت تو آنی ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ جس طرح موت آئے گی نا اسی طرح ہی اٹھے گا۔ سینما دیکھ رہا ہے، موت آ گئی ہے تو سینما دیکھتے دیکھتے ہی اٹھے گا، اور اگر نیکی کے کام میں اس کو موت آ گئی ہے تو وہ نیکیاں کرتے کرتے جو ہے وہ قیامت والے دن اٹھے گا۔ ابو داؤد میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے، کتنا خوش نصیب ہے وہ۔ اس کے اندر اس بندے کا ذکر آتا ہے کہ وہ سونے کا کام کیا کرتا تھا، اور وہ ہتھوڑی چھوٹی سی نا سونے کے اوپر مار کے کام کرتا تھا، جو ہی اللہ اکبر کی آواز آتی تھی نا، اگر تھوڑی اوپر ہے تو وہیں پہ پھینک دیتا تھا کہ مجھے ٹیلی فون آ گیا ہے، مجھے کال آ گئی ہے، مجھے رب نے بلایا ہے۔ ہم تو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کئی نمازی ہم لوگ آدمی ہیں، دو دو نمازیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ہم مصروف ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بندے کا تذکرہ آتا ہے کہ اس نے تھوڑی سے وہ کام کرتا تھا، جو ہی اللہ اکبر کی آواز آئی ہے، وہ اگر تھوڑی اوپر ہے تو اس نے وہیں سے پھینک دیا۔ تو اللہ تعالی گناہ کر کے توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک کے جس مقام کے میں نے ابھی تلاوت کی ہے نا، اللہ میں تیرے صدقے جاؤں، جب قرآن کا یہ مقام تلاوت کیا جاتا ہے، یہ پڑھا جاتا ہے، اس کا ترجمہ سنایا جاتا ہے، ہمارے جیسے لوگوں کو بڑا حوصلہ ملتا ہے، ہمارے جیسے لوگوں کی بڑی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا ہے، اے میرے بندو، بڑے بڑے گناہ بھی کر بیٹھے ہو، اپنی جانوں پر بڑے بڑے ظلم کر بیٹھے ہو، فرمایا مجھ سے نا امید نہ ہونا، میرے دربار پہ آ جاؤ، میری طرف رجوع کر لو۔ الا انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ کوئی اور ذات ہے ہی نہیں گناہوں کو معاف کرنے والی سوائے اللہ کے، کوئی اور ذات نہیں۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا ہے، اور کوئی ذات نہیں ہے۔ اسی کے سامنے اعتراف کرنا ہے، اسی کے سامنے رونا ہے، اسی کے سامنے معافیاں منگنی ہے، وہی بخشنے والا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ
من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، فرمایا اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرو، ایسا نہ ہو کہ کوئی عذاب آ جائے تم پر اور وہ تمہاری کوئی مدد نہ کرے، اور وہ اگر مدد نہ کرے تو کوئی اور مدد کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَاتَّبِعُوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ فرمایا یہ آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم پر عذاب آ جائے اچانک، بغتۃ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اندازہ فرماؤ ذرا اللہ نے کس انداز میں سمجھایا ہے۔ گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اقرار کر کے رب سے معافی مانگا کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے رہنما جناب محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے تھے، 100 مرتبہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات جن کے پاس گناہوں کو جانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ اللہ کی اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اللہ رب العزت کے دربار میں 100 مرتبہ ایک دن میں معافی مانگا کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آقا آپ کو کس طرح پتا چلا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کس طرح یقین کیا؟ فرمایا ایک دفعہ 2 فرشتے آئے، ایک زمین پر آ گیا، ایک آسمان اور زمین کے درمیان میں تھا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ترازو کے ایک پلڑے میں بٹھایا گیا اور دوسرے پلڑے میں اس طرح سمجھ لیں جیسے 50 آدمیوں کو بٹھایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا باری تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک پلڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے میں 500 آدمیوں کو بٹھایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا باری تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک پلڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے میں 1000 آدمی کو بٹھایا گیا۔ پلڑا پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باری تھا۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا
کہ ساری کائنات کو بھی ایک پلڑے میں بٹھا دو اور ایک پلڑے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، پھر بھی پلڑا ان کا ہی باری ہوگا۔ یہ وہ ذات ہے، اتنی اعلیٰ ذات ہے۔ آسمان پر رب ہے اور زمین پر محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو ہی شخصیات ہیں، عبادت کے لائق اللہ رب العزت کی ذات ہے، اطاعت کے لائق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کتابیں بھی دو ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، تیسری کوئی کتاب نہیں۔ قرآن پاک بھی اللہ کا کلام ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لانے والے ہیں، اور حدیث پاک بھی رب کا کلام ہے اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی لانے والے ہیں۔ جو قرآن پاک کے اندر تبدیلی کا سوچیں گے ان پر بھی رب کی لعنت ہوگی، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو تبدیل کرنا چاہیں گے ان پر بھی رب کی لعنت ہوگی۔ تو ایسی عظیم ہستی دن میں 100 مرتبہ اللہ کے سامنے بخشش کی دعا کرتی ہے، کیونکہ کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ کائنات کے رب کتنی طاقتوں کا مالک ہے، کتنے اختیارات کا مالک ہے۔ ہم نے تو رب کی پہچان ہی نہیں کی۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کہتا ہے نا، سورہ زمر ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ خود فرماتے ہیں اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ اور دیکھ لو اس زمانے میں بھی آپ کے سامنے ہے وہ رب جو سب کی سنتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ علیم بذات الصدور بھی ایک ہی ذات ہے، وہ رب کی ذات ہے، رب کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں۔ علیم بذات الصدور اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز سے واقف ہو، ہر چیز کو جاننے والا ہو، وہ صرف ایک ذات ہے۔ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کے علم میں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری سنتا نہیں، کسی کے حوالے سے سنتا ہے۔ اور یہ منو مٹی کے نیچے جو ہے نا، جس کو خود نہلایا، خود کفن پہنایا، خود قبر میں رکھا، اوپر مٹی ڈالی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ سنتا نہیں، ڈائریکٹ کہتے ہیں یہ سنتا ہے۔ ہم نے رب کی قدر ہی نہیں کی کہ رب کی ذات جو ہے وہ ذات کیا ہے، کتنی بڑی ہے، کتنے اختیارات کا مالک ہے۔ نہ اس کے کوئی مد مقابل ہے رب کے، اور نہ پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل کوئی ہو سکتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کائنات میں ان کے مقابلے میں نہ کوئی ہے، نہ ہوگا، نہ تھا۔ وہ اللہ رب العزت کے سامنے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے ایک دن کے اندر۔ ہم اتنے گناہگار ہو کے بھی، ہم اتنے خطا کار ہو کے بھی، قدم قدم پر ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانیاں کرتے ہیں،
پھر بھی ہم اس طرح رب کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتے، رب سے معافیاں نہیں مانگتے جس طرح معافیاں مانگنے کا حق ہے۔ اللہ کو راضی کرنا انسان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، سارا جگ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کائنات کا رب راضی ہو جائے۔ دیکھو نا جناب موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے کوہ طور پر بلایا، جناب موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں قریب پہنچے نا تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ جلدی جلدی نا ان 70 لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے نا وہ آرام سے آ رہے تھے، یہ جلدی جلدی جیسے بھاگ کے کہتے ہیں نا، یہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ رب نے پوچھا موسیٰ اتنی تیزی سے کیوں آئے ہو، اتنی جلدی کیوں آئے ہو، ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کے کیوں آئے ہو؟ عرض کرنے لگے ربا میں اس لیے جلدی آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے۔ تو رب راضی ہوتا ہے کہ توبہ استغفار کرنے سے، انہو کان توابا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ کہتا آ میرے دربار پہ آ، میرے سے مانگ کچھ۔ 100 قاتلوں کا جو ملزم تھا اس کو کیوں معاف کیا تھا اللہ نے؟ کبھی غور کیا؟ 100 بندوں کا قاتل، بہت بڑی بات ہے۔ رب نے معاف کیوں کیا؟ رب راضی کیوں ہوا؟ نکتے کی بات سن لو، اچھے دوست بنایا کرو، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، دنیا میں بھی فائدے میں رہو گے، آخرت میں بھی فائدے میں رہو گے۔ دوسرے 2 نمبر کے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دو، فائدہ کوئی نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں، کہنے لگے اللہ میں جلدی اس لیے کی ہے کہ تو راضی ہو جائے، اللہ تیری رضا سب سے اعلیٰ ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ملا کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ 4 دوست ہو نا، چاروں نمازی ہوں، اذان ہو جائے گی نا، چاروں کے چاروں اٹھیں گے، چلو بھائی نماز پڑھنے چلیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ اگر بیچ میں 1-2 بھی بے نمازی ہوگا نا تو باقی بھی دل کرے شیطان ایسا غلبہ پائے، چلو ٹھہر کے پڑھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال ایسے دی ہے حدیث پاک کے ذریعے، آقا نے فرمایا کہ اس طرح سمجھ لو کہ ایک خوشبو والا ہے، عطر بیچنے والا ہے، خوشبو بیچنے والا ہے، یا وہ تجھے گفٹ کر دے گا یا تم اس سے خرید لو گے۔ یہ کئی مساجد کے اندر اللہ کے بندے اور مکے اور مدینے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خوشبو لے کے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں ان کے ہاتھوں پہ لگاتے ہیں، یہاں بھی مساجد میں ہیں کئی لوگ، خوشبو ملے گی، دل خوش ہو جائے گا، دماغ خوش ہو جائے گا، تازہ ہو جائے گا۔ اس کی مثال اچھے لوگوں کے ساتھ دی ہے۔ اور دوسری مثال دی ہے، یہ آگ کی بٹی ہوتی ہے نا، وہ جلاتے ہیں، پنکھا چلتا ہے، وہ چنگیاڑے پڑتے ہیں، برے لوگوں کی مثال اس کے ساتھ دی ہے۔ اچھے دوست بناؤ، اچھے سوسائٹی کا بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا۔ ہمارے پاس اس قدر گناہ ہے، ہم اس کے باوجود اللہ سے رجوع نہیں کرتے۔
اللہ سے معافی طلب نہیں کرتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف بتلائے ہیں، نماز کے بعد یہ وظائف کرو، اس کے بعد سنتوں کی ادائیگی کرو. سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. نماز کو اتنی نماز بہترین ہو جائے گی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ کسی مسجد میں دیکھ لیں، جمعے کی نماز کو دیکھ لیں، سلام بڑی مشکل سے مکمل ہوتی ہے اور پیچھے والی 2 3 4 صفیں خالی ہو جاتی ہیں. اور آئیں آج میں آپ کو ایک بڑا آسان سا وظیفہ بتاؤں جو مشکلات میں ہیں، پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ توحید پرست ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے والا نہ ہو. 5 وقت آپ نماز ادا کرتے ہوں، ہر نماز کے بعد تسبیحات کر کے 21 دفعہ پڑھیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کتنی دفعہ؟ 21 دفعہ. جب آپ کی نیت صاف ہوگی نا، ٹائم مل جائے گا، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اور 21 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ لیں. اس کے بعد سنتیں ادا کریں. 21 دن کا یہ وظیفہ آپ کر لیں، اللہ تعالی ہماری مشکلات کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ حل فرما دے گا. وظائف بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا ہے کہ اللہ کو راضی کس طرح کرنا ہے. اور اللہ سے جب معافی مانگنی ہے اس کا بھی طریقہ ہونا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، جلدی دعا کر کے فارغ ہوا. آقا نے بلا لیا، تعلیم یہ دی، تربیت یہ دی، یہ فرمایا کہ دعا جب مانگنی ہے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، جتنی تعریفات کر سکتے ہو کرو اللہ کی. ہر قسم کی تعریف کے لائق کی وہ ذات ہے. اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجو. پھر رب سے اپنی حاجات کی دعائیں کرو، درخواستیں کرو. دیکھو رب دعا قبول کیوں نہیں کرتا. رب تو اتنا مہربان ہے کہ 100 بندے کے قاتل کو معاف کر دیا. کس وجہ سے کیا میں وہ یہ نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. واقعہ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا. معاف اس لیے کیا تھا رب العالمین نے کہ وہ نیک لوگوں کی طرف چل پڑے تھے، نیک لوگوں کی طرف راستے کا انتخاب کر لیا تھا. اللہ نے اس بنیاد پر، اس وجہ سے اللہ نے 100 بندے کے قاتل کو معاف کر دیا. آپ بھی راستہ اسی طرح اپنائے نا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے، علماء کے ساتھ بیٹھیں، قاری حضرات کے ساتھ بیٹھیں، نمازی حضرات کے ساتھ بیٹھیں، ان کے قریب آئیں. آپ کو ٹھنڈک ملے گی، آپ کو سکون ملے گا. تو 100 بندے کے قاتل کو چھوٹے، 100 بندہ قتل کرنا کو چھوٹی بات ہے؟ کائنات کے رب نے اسے معاف کر دیا کہ وہ نیک راستے پہ چل پڑا تھا. آگے پہنچ سکا یا نہ پہنچ سکا یہ علیحدہ بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج پہ گیا نا، میں نے ایک فاحشہ عورت کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھا، چلتے ہوئے، گھومتے ہوئے، سیر کرتے ہوئے.
کس وجہ سے معاف کیا گیا اسے؟ اس وجہ سے کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ یہ جو میں نے پیاسے کتے کو پانی پلانے کے لیے جو محنت کی ہے نا، یہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ جناب آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ رب العالمین نے خود بنایا اپنے ہاتھوں سے، ہو گئی خطا، ہو گئی بھول چوک، ہو گئی۔ کائنات کے لوگوں کو، قیامت تک آنے والوں کو بتلا دیا کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ضرور ہوں، لیکن جو اختیارات رب العالمین کے پاس ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں، پہلے نبی ہیں، اللہ نے جنت سے نکالا، کئی سال روتے رہے اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ نے پھر کلمات سنائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے التجائیں کی، اللہ کے سامنے درخواستیں کی، اور بالآخر کائنات کے رب نے ان کی دعاؤں کو، التجاؤں کو، درخواستوں کو قبول فرمایا اور انہیں معافی عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اور جو بڑے بڑے مشرک ہیں نا، بڑے بڑے مشرک، یہ حدیث، قرآن حدیث کی بات کرنے لگا ہوں، سمجھ کے بات کو سوچئے گا، یہ کتے سے بھی بدتر ہیں، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، خنزیر سے بھی بدتر ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں اور کوئی پوجا کرتے ہیں۔ حوالہ دے دیتا ہوں، تھوڑا سا وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کی، بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ نے کہا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تو نافرمان ہے۔ اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، پانی آیا پہاڑ کے اوپر سے بہا کے لے گیا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا بیڑے جوڑی جوڑی بٹھا لو، اس بیڑی کے اندر بیٹے کو نہ بٹھانا۔ اللہ کتے کو بٹھا لوں بٹھا لو، خنزیر کو بٹھا لوں بٹھا لو، اللہ کتا، خنزیر، بندر، اللہ یہ تو پلیت ہیں۔ اللہ نے کہا یہ مشرک سے پلیت نہیں ہے، مشرک ان سے پلیت ہے۔ کتا کبھی کتے کے آگے سر نہیں جھکائے گا، خنزیر کبھی خنزیر کے آگے سجدہ نہیں کرے گا، سر نہیں جھکائے گا، بندر کبھی بندر کے آگے سر نہیں جھکائے گا۔ یہ انسان ہے جو رب کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے جھکتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ خنزیر سے بھی برا ہے، یہ کتے سے بھی برا ہے، جو مجھے چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات ہے ایک، اس سے ہر وقت معافی طلب کیا کرو، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نا بہت ساری جگہوں پہ معافی مانگنے والوں کے لیے، توبہ کرنے والوں کی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ فرمایا جس نے توبہ کی، اچھا کام کیا، زیادہ دور وہ وقت نہیں ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے جائے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرنی، اللہ کو چھوڑ کر کسی سے مانگنا، اور یارو اس سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں۔
100 قاتلوں کو تو اللہ نے معاف کر دیا، 100 بندوں کے قتلوں، اور اس بی بی کو بھی معاف کر دیا جو فحشہ عورت تھی۔ لیکن مشرک کو کائنات کے رب نے کہا کہ مشرک کو میں نے معاف نہیں کرنا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو۔ شرک کرنے والے کو رب نے معاف نہیں کرنا۔ اس لیے یہ ایک ایسی بیماری ہے شرک کی، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے۔ اہل حدیثوں کی جو مساجد ہیں وہ اڈے ہیں توحید کے، وہ اڈے ہیں رسالت کے۔ ان مساجد کے اندر کائنات کے رب کی توحید ملتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کے موتی ملتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کے کسی کی عبادت کرنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے کسی اور کے قول ماننا۔ 4 امام منتخب کیے لوگوں نے، ہم نے نہیں کیا۔ ان کی آپ بات سے اتفاق نہ کریں، آپ پر کفر کا فتویٰ لاگو نہیں ہوگا۔ آپ ان کی بات کو چھوڑ دیں، ان کی مخالفت کر لیں، آپ پر کفر کا فتویٰ لاگو نہیں ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کریں، آپ پر کفر کا فتویٰ لاگو ہو جائے گا۔ ایک دفعہ نا ایک بندہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس نے آ کے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب سنایا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ جناب ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس، عرض کرنے لگے سونے اگر آپ اجازت دیں تو میں تعبیر بتا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بغیر اجازت کے بات نہ کر سکیں۔ آج ہم کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ہمارے درمیان، آ رہے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، اور ہم سب کچھ خود کرتے رہیں۔ کہا ابو بکر جی ٹھیک ہے آپ بتا دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کی تعبیر بتا دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے صحیح نہیں بتایا، ایک چیز بھول گیا ہو۔ وہی نازل ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، دل پر نازل ہوتی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر نازل نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سے، ان کے فرمانات سے بغیر کوئی جمعہ، کوئی خطبہ، کوئی تقریر، کوئی درس ہماری مکمل نہیں ہوتی۔ اس رب سے معافی مانگو، ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاکار ہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں نے عرض کیا شروع میں 100 مرتبہ ہر دن میں اللہ سے استغفار کہا کرتے تھے، ڈرتے تھے رب سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل۔ لیکن ہم نے رب کی قدر ہی نہیں کی، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ رب ہے کیا۔ اکرمہ سے جا کے پوچھو یہ کون تھے، آخری بات سن لو، ابو جہل کے بیٹے تھے۔ باغ نکلے وہاں سے، کشتی میں بیٹھے، کشتی جا کے ڈاماڈول ہونی شروع ہو گئی، ہوا چلنے لگی، اندھیری آ گئی۔ کشتی والے نے کہا کہ یہاں اگر کوئی کام آ سکتا ہے تو وہ کائنات کا رب کام آ سکتا ہے۔ مشرک بیٹھے ہوئے تھے، اکرمہ بھی مشرکین میں شامل تھے۔
جب یہ سنا نا کہ یہاں بھی کام آنا ہے تو رب نے آنا ہے، تو پھر میں کس لیے بھاگا ہوں، واپس چلے گئے۔ جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آج مجھے سمجھ آئی ہے، ایک خواب آیا تھا مجھے کہ ابو جہل کے گھر میں نا کھجور کا پودا لگا ہے۔ آج مجھے سمجھ آئی ہے اس کی تعبیر، آج پتہ چلا ہے کہ آج ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے۔ رب کی قدر کرو، جس کے حکم سے ہم سانس لے رہے ہیں، جس کے حکم سے ہم چل پھر رہے ہیں، جس کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ